آیت نمبر 56 انی بے شک میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ کس پہ؟ اللہ پہ، ربی جو میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، ما نہیں ہے من دابتن کوئی جاندار، من زائدہ ہے، نہیں ہے کسی قسم کا کوئی جاندار، الا مگر ہوا وہ کون؟ اللہ، آخذ پکڑے ہوئے ہیں، بناصیتہا اس کی پیشانی کو، تین الفاظ ہیں، با الگ ہے، ناصیہ الگ، پیشانی کے بال، ناصیہ پیشانی کو بھی کہتے ہیں، پیشانی کے بالوں کو بھی کہتے ہیں، نہیں ہے کوئی جاندار مگر وہ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی کے بالوں کو، بناصیتہا ہاضمی کی داری دابا کی طرف، انا بے شک ربی میرا رب، علی صراط مستقیم ایک سیدھے راستے پہ ہے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ اچھا، اس آیت کے پہلے جملے میں ہود علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، اور وہ اللہ سے میرا نہیں ہے، وہ تمہارا بھی ہے، وہ میرا بھی خالق تمہارا بھی خالق، میرے امور کی تدبیر کرنے والا بھی تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا بھی، مجھے رزق دینے والا بھی تمہیں رزق دینے والا بھی۔ اور دوسرے جملے میں یہ کہا کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جو اللہ کی پہنچ میں، اللہ کی گرفت میں نہ ہو، اللہ کی قدرت میں نہ ہو، اللہ کے کنٹرول میں نہ ہو، یعنی کہ تمہیں اللہ نے اتنا اختیار تو دیا ہے کہ حق پہ چلنا ہے حق پہ چلو، باطل پہ چلنا ہے باطل پہ چلو، گناہ کرنا ہے گناہ کر لو، نیکی کرنی نیکی کر لو، ایمان لانے نہ لانے میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس کے علاوہ تم مکمل طور پہ اللہ کے کنٹرول میں ہو، اللہ کے احاطے میں ہو، جو مہلت ملی ہوئی اللہ نے خود دی ہوئی ہے، تم اپنے آپ کو اللہ سے بڑا نہ سمجھو، اللہ جب چاہے گا تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا، جب چاہے گا تمہیں پکڑ لے گا۔ تو کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے، وہ انسان ہو جن ہو کوئی بھی ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ پیشانی کے بالوں کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ جیسے ہم کسی کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو وہ کیا رہتا ہے؟ پھر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اور آخری جملہ اس آیت کا کیا کہ میرا رب سیدھے راستے پہ ہے، اس کے دو مفہوم ہیں۔ نمبر ایک کہ میرے رب تک پہنچنا مشکل نہیں ہے، رب تک پہنچنے والا راستہ سیدھا ہے، میرا رب سیدھے راستے پہ ہے، یعنی کہ اس تک جانے کے لیے کوئی راستہ مشکل، بالکل سیدھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے۔ اور دوسرا نمبر یہ کہ میرا رب سیدھے راستے پہ ہے، یعنی کہ میرا رب کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، میرا رب کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تمہیں پکڑے گا، عذاب میں مبتلا دے گا، تو اللہ کا ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری شکل میں نبی بھیج دیا، پیغام بھیج دیا، اپنا کلام نازل کر دیا، میں صبح و شام تمہیں ڈرا رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں۔ اب اگر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کو پھر ملامت نہیں کرنا، اللہ سیدھے راستے میں۔